بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آبی کی یہ بات سنتے اس لڑکی کے بدن پر ایسا راشا طاری ہوا کہ میں سمجھا وہ وہیں جان دے دے گی۔ اس کی آنکھوں کی وہ دہشت میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ وہ بلا شبہ بہت ہی معصوم اور بولی بالی عصمت مآب لڑکی تھی۔ وہ آبی کے حکم کے بھنور سے ہی لرزنے لگی تھی۔ نہیں یار، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل بے قصور نظر آتی ہے، چھوڑ دے اسے، یہ سارا قصور اس بے ہوش بانو کا ہے۔ یہ بات میں نے بڑے ہی مصالحانہ لہجے میں کہی اور پھر آبی کے ہاتھ سے میں نے شکیلا کے بال چھڑا دیے۔ وہ بڑی ہی ممنونیت سے لبریز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، مگر رنگ اس کا اب بھی ہلدی ہو رہا تھا۔ اطمینان سے بیٹھو بی بی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ کہہ کر میں نے شکیلا کو پلنگ پر بٹھا دیا، مگر آبی کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر دیوار پر لٹکتا ایک دوپٹہ اٹھایا اور اس کے کئی ٹکڑے کر کے اس نے نہایت ہی بے رحمی سے شکیلا کو جانور ایسی سزا دیتے ہوئے کچھ اس طرح باندھ دیا کہ اب وہ نہ تو بول سکتی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے علاوہ آبی نے اس کے منہ میں بھی کپاری ڈال دی تھی۔ میری نظریں اب نجمہ پر جمی تھی۔ گولی اس کی پنڈلی کو چھیدتی ہوئی گوشت میں سے گزر گئی تھی اور اس کے زخم سے ابھی تک خون بہ رہا تھا۔ میں نے سنگار میز پر پڑے پاؤڈروں کے ڈبوں میں سے ایک ڈبہ اٹھایا، اس کے زخم میں اچھی طرح بھر دیا۔ زخم اوپر کی تہہ پر آیا تھا اور یہی کوئی آدھا انچ سے بھی کم گہرا تھا۔ پاؤڈر سے وہ زخم بھر کر میں نے اس پر پٹی اس طرح کس کر باندھ دی کہ خون کا بہاؤ فوراً ہی رک گیا۔ نجمہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ جیسے ہی میں اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہوا، آبی نے پلنگ کے نیچے پڑے دو ٹرنک کھینچ کر کھول لیے۔ دونوں ٹرنکوں میں زنانہ کپڑے بھرے تھے۔ ایک ٹرنک میں سیاہ رنگ کا بڑا ہی خوبصورت سلا ہوا برقع تھا۔ آبی نے اسے دیکھ کر فوراً ہی باہر نکال لیا۔ یہ کیا کرو گے، کسے پہناؤ گے؟ یہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے یہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اس نے برقعے کی لمبائی کا اپنے قد سے موازنہ کرتے ہوئے کہا۔ دائیں ہاتھ ایک خوبصورت سی چوبی الماری تھی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ آبی نے اس کے کنڈے کے اندر پستول کی نال ڈال کر ذرا سا جھٹکا جو دیا تو وہ تالا کھل گیا۔ اس الماری میں بھی کپڑے ٹنگے تھے۔ اس کے ایک حصے میں 3 خانے تھے، ان کو بھی آبی نے کھول دیا۔ ان میں سے ہمیں 3000 روپے نقد، کچھ زیور اور 2 گھڑیاں ملی۔ انہیں آبی نے وہیں رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھنا تو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس ہے کیا کچھ۔ کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے کر وہ دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کمرے سے بھی ہمیں ویسی ہی چیزیں، کپڑے ہی کپڑے، رنگ رنگ کی میکسیاں، فراک اور گرم سویٹر۔ وہ نجمہ کا کمرہ تھا، وہاں ہمیں نہ تو کوئی زیور نظر آیا اور نہ کوئی نقدی ہی مل سکی۔ البتہ ایک ویسا ہی فاختئی رنگ کا خوبصورت برقع ہمیں وہاں سے دستیاب ہو گیا۔ آبی بولا، یار اس مصیبت خانے سے نکل چل۔ مگر کس طرح بھائی؟ ادھر تو وہ ابھی تک ہمارے انتظار میں کھڑے ہوں گے، ان کے درمیان سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ نجمہ کی ایک لس لس کرتی نرم شلوار پہن کر اس نے کمر بند کس لیا۔ وہ شلوار اسے بالکل پوری تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے نجمہ کی قمیض اور اس کے نیچے پہننے کے کپڑے ٹرنک سے نکالے اور ان کو باری باری بدن پر چڑھا کر سنگار میز کے سامنے جا ٹھہرا اور بولا، کہو کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ مسکرانے لگا تھا۔ اس کے ذہنی اضطراب میں کچھ کمی آنے لگی تھی۔ بالکل مس نجمہ لگ رہی ہوں نا؟ اور یہ دیکھو، یہ رہی وگ، یہ بھی کام آئے گی۔ اس نے سنگار میز کے پہلو میں رکھی الماری میں سے ایک لٹکتے بالوں کی خوبصورت وگ اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ اس کے بعد وہ چہرے پر غازے کی تہ جمانے لگا۔ اب وہ آنکھوں میں کاجل بھی لگا چکا تھا۔ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود اس کی 2 دن کی بڑی ہوئی داڑھی کباب میں ہڈی بن رہی تھی۔ یار اس داڑھی کا کیا کروں؟ وہ سنگار میز کی درازوں میں ہاتھ مارتے ہوئے بولا، لے اس کا بھی حل نکل آیا۔ یہ سیفٹی ریزر ہے، ٹھیک ہے، لگا داڑھی کو صابن اور پہلے یہ گھاس کاٹ لے۔ میں نے غسل خانے میں شیونگ کریم اور برش دیکھ رکھے تھے، وہ میں اس کے لیے اٹھا لایا۔ ہم دونوں نے پہلے تو اپنی داڑھیوں اور مونچھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور پھر چہروں پر غازہ سرخی مل کر آنکھوں میں یہ ڈھیر سارا کاجل بھی لگا لیا۔ آبی کی تجویز میں مجھے جان نظر آتی تھی۔ جب ہم ان عورتوں کے نرم نرم لباس پہن کر برقعے اوڑھ
مڑ چکے تو احساس ہمیں یہ ہوا کہ نزاکت بھی اب آ ہی جائے گی۔ ہم نے ان کے سینڈلیں پاؤں میں پھنسا کر دیکھیں، وہ کام دے گئیں۔ ہمیشہ سے بوٹوں میں بند رہنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں میں بھی عجیب سی زنانہ قسم کی نرمی پیدا ہو چکی تھی اور وہ جسم کے مقابلے میں زیادہ چٹے بھی نظر آتے تھے۔ پوری طرح زنانہ ساز و سامان سے لیس ہو کر ہم نے نجمہ کو بھی کس کر جکڑ دیا اور پھر بڑے اطمینان سے ہم فلیٹ کے بڑے دروازے سے نکل کر راہداری میں جا پہنچے۔ دائیں بائیں اس گھڑی ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن کی وجہ سے زندگی میں وہ عام دنوں ایسی ہما ہمی نہیں رہتی ہے، کچھ ایسی کیفیت ہی اس وقت اس عمارت پر بھی طاری تھی۔ ہم سیڑھیاں سہج سہج کر اترے، جیسے سارے جہاں کی نزاکت ہمارے وجود میں سمو گئی ہے۔ آبی کی چال میں اس کی اداکاری کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے عجیب سا لوج اور ماد بری تھرکن پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے یوں کیا تھا کہ ان کی چاندی کی لچھیاں بھی پہن آیا تھا اور یوں مٹک مٹک کر چل رہا تھا جیسے کوئی پری وش مشق ناز میں محب ہو۔ میں بھی جوں توں کر کے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں میں نے نجمہ کا پرس لٹکا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھامے ہوئے تھا۔ عمارت سے باہر نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا۔ دوسری اور پہلی منزل کی سیڑھیوں کی چوکیوں پر پولیس کے سپاہی کھڑے نظر آئے، مگر ہم نقاب گرائے بڑے ہی لیے دیے انداز میں چلتے ہوئے ان کے قریب سے یوں گزر گئے کہ انہیں احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ پرندے اڑے جا رہے ہیں جن کے لیے وہ وہاں متعین ہیں۔ میری رہنمائی آپ بھی کر رہا تھا اور یہ اس کا حوصلہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے خوشبوؤں کی مہکار چھوڑتے ہوئے بڑے اطمینان سے ان سپاہیوں کے پاس سے گزر گیا تھا۔ ہم نیچے پہنچ کر جب عمارت کے بڑے دروازے میں سے گزرنے لگے تو وہاں بھی ہمیں ادھر ادھر 4-5 سپاہی نظر آئے۔ عمارت سے نکلنے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ سپاہی ادھر ادھر ہٹ گئے۔ دروازے سے چند قدم دور ہمیں وہ ٹیکسی بھی نظر آئی جس میں بیٹھ کر ہم وہاں پہنچے تھے۔ ٹیکسی کے قریب وہ ڈرائیور بھی موجود تھا اور ایک تھانے دار بھی۔ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آگے نکلے تو ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر آہستہ ہو گئی اور ہم دونوں چھری کی دھار سے بچ نکلنے والے ڈرے سہمے خرگوشوں کی طرح فوراً ہی اس کے اندر بیٹھ گئے۔ کہاں چلنا ہے بی بی؟ ڈرائیور کے سوال نے ہمیں مفلوج کر دیا۔ وہ کوئی بڑا ہی میش چشم سا آدمی تھا یا شاید ہمیں وہ زنانہ سواریاں سمجھ کر جھینپ رہا تھا۔ بات کرتے وقت نگاہ نہیں اٹھاتا تھا۔ آبی کے قربان جائیے، بڑے خوبصورت نسائی لہجے میں بولا۔ اسٹار گیٹ۔ میں تو آشا شکار اٹھا، اس سالے کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے تھا۔ دھوپ اس گھڑی کچھ ماند پڑ گئی تھی، آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا میں عجیب سا نم آلود غم رچا ہوا تھا۔ ٹیکسی چلی تو ہماری جان میں جان آئی۔ میری طبیعت سگریٹ کے لیے بری طرح مچل رہی تھی۔ ایک برقع ہمارے اوپر تھا اور ایک برقع رمضان نے ہمارے سر پر ڈال رکھا تھا۔ اسٹار گیٹ سے پہلے اس ڈرائیور نے ایک جگہ اچانک بریک لگا دی۔ 2 آدمی فٹ پاتھ پر کھڑے تھے۔ ایک نے اگلے حصے کی کھڑکی میں سے سر اندر ڈال کر ہمیں دیکھا اور پھر ڈرائیور کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ماموں، سواریاں ٹھکانے پر پہنچا دو، پھر بات کریں گے، روزہ کھلوا دیں گے۔ تمہاری آج کی دونوں رپورٹیں اچھی ہیں۔ وہ میش چشم ڈرائیور مسمی صورت بنا کر مسکرایا، تم اپنی گوں کے یار ہو استاد، میں وہاں دیکھتا نہ رہ جاؤں، اسٹار گیٹ تک ہو کے میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی شہدوں کی طرح ہمیں برقوں کے اندر نظروں میں ٹٹولتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ ایک عجیب سا ہوسناک تاثر اس کے چہرے پر ابھر آیا تھا۔ کوئی بہت ہی سفلا آدمی تھا وہ اور شکل سے ہی کمینہ نظر آتا تھا۔ وہ تو سمجھا وہ سالا کوئی پاکٹ مار ہے، یوں چبا کر بات کرتا تھا جیسے اس کے گالوں میں چاول بھرے ہوں۔ کراچی شہر ہم دونوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ راہ رستے کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ ڈرائیور کس راستے سے ہو کر کس طرف نکل رہا ہے۔ ہم دونوں نقاب گرا کر بڑے اطمینان سے پچھلی نشست پر بیٹھے رہے۔ آپ بھی میرے اندرونی اضطراب سے پوری طرح آگاہ تھا، مگر وہ بار بار میرا ہاتھ دبا دیتا تھا کہ میں چپ رہوں اور بس دیکھتا جاؤں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ڈرائیور ہم سے زیادہ پیسے وصول کرنے کے لیے خواہ مخواہ گاڑی کو لمبے راستے پر ڈال چکا ہے۔ اچانک مجھے ایک بہت بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پگا والا ہاؤس کا بورڈ نظر آیا تو میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔
یہ نام گجرات سے وابستہ ہے۔ اس شہر کی کئی یادیں میرے ذہن میں کلبلانے لگی۔ ماضی کبھی کبھی عجیب سے انداز سے لوٹتی لہر کی طرح آدمی پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ گجرات سے آگے کنجا ہے اور کنجا سے آگے اکبر کوٹ ہے، اور وہاں کبھی ایک چودھری ہادی علی بھی زندہ تھا، اور اب اس کی حویلی میں وہ پریویش مسند آرا رہ رہی ہوگی جسے شیر دل آہو اور سربری بیگم اپنے کباب کی ہڈی سمجھتے تھے۔ ماضی کی ان گنت یادیں پپلی کی تلوار کی طرح میرے دل میں گاؤ ڈالنے لگی تھیں۔ پگاں والا ہاؤس میری نظروں سے اوجھل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈرائیور بڑی سڑک سے اتر کر اس آبادی کے عقبی حصے میں جا پہنچا ہے۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ ہم سمجھے کہ ہم سٹار گیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر نہیں۔ ڈرائیور نے اچانک ہی گاڑی ایک 3 منزلہ عمارت کے کھلے دروازے میں داخل کر دی۔ اب وہ ایک ڈھلان پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر گاڑی اس عمارت کے تہہ خانے میں پہنچا دی ہے۔ تب پہلی بار مجھے اور آبی کو یہ احساس ہوا کہ وہ سالہ جگت ماموں ہمیں اغوا کر لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی روکی، تہہ خانے میں کئی بلب ایک دم جگمگا اٹھے۔ ہمارے سامنے وہی 2 لفنگے کھڑے تھے جن سے ماموں نے راستے میں رک کر بات کی تھی، اور جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ تمہاری آج کی دونوں رپورٹیں اچھی ہیں۔ اس نے آج ماموں کا بھی روزہ کھلوا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا جماکہ تو یہ ہوا کہ ہمیں پولیس کے خفیہ ہاتھوں نے غیر محسوس طریقے سے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ وہ لوگ ہمیں اس عمارت سے نکلتے ہی پہچان گئے تھے، اور کوئی شور شرابہ مچائے بغیر انہوں نے وہاں سے ہمیں اپنے منصوبے کے مطابق فرار ہونے کا موقع دیا، اور اب اپنے جال کی طرف وہ ہمیں یوں ہانک لائے تھے کہ ہمیں ہوش ہی جب آیا جب ہم بے بس ہو چکے تھے۔ آبی نے یوں کیا تھا کہ اپنے برقعے کے دوہرے نقاب کا موٹا حصہ اپنی ناک کے اوپر سے گزار کر ترا دار عورتوں کی طرح دوسری طرف کان کے قریب باندھ لیا تھا، اور اب اس کے نقاب کے مہین پردے میں سے اس کا کاجل بری آنکھیں اور سیاہ ابرو یوں نظر آ رہے تھے جیسے وہ کوئی نو گرفتہ غزال ہے۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی بہت خوبصورت تھیں، مگر سرمئی ہونے سے سیاہ نقاب کے اندر وہ اور بھی غضب ڈال رہی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی وہی کچھ کیا تھا، اور میری آنکھوں کا تاثر بھی شاید کچھ کم قیامت خیز نہیں تھا۔ میرا احساس یہی تھا کہ اس حلیے کو اپنا لینے سے ایک خواہ مخواہ کا زنانہ پن ہمارے اندر ابھرنے لگا تھا۔ تہہ خانہ خاصا وسیع تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس عمارت کے نیچے ستونوں کا ایک میلہ لگا ہے اور ان کے بیچوں بیچ راستے بنے ہیں۔ جیسے ہی ماموں نے ٹیکسی روکی اور تہہ خانے کی بتیاں جل اٹھی تو سامنے کھڑے دونوں آدمیوں نے بڑے معنی خیز انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماموں تیزی سے دروازہ کھول کر ان کے پاس جا پہنچا۔ یار یہ کیا قصہ ہے؟ کہیں یہ خفیہ پولیس تو نہیں؟ آبی نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ مجھے بھی یہی شبہ ہے آبی، ان کی مونچھیں اور بالوں کی وضاحت تو ویسی ہی ہے۔ یہ باپندگی دکھانے کا وقت نہیں ہے جلانی، ذرا سنبھل کر بیٹھ یار، ہم کہیں خواہ مخواہ ہی نہ تلے جائیں۔ آبی نے اپنی ریشمی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال دیا، وہاں اس نے کمر پر پستول باندھ رکھا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، لعنت ہے یار ہم پر بھی، مجھے تو لگتا ہے کہ میری جنس ہی بدل گئی ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ان دونوں آدمیوں نے گاڑی کے پچھلے دونوں دروازے کھول دیے۔ اوے ماموں، اپنی ان بانجیوں کو عزت سے لے جا کر بٹھا، چل ادھر۔ نہیں استاد، اب تو جان اور تیرا کام، بس اپن کی فیس ادھر رکھ دے، اپن رستہ ناپتا ہے اور وہ تیرا روزہ۔ استاد نے آبی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک تیز دار نوکیلا خنجر اس نے بڑی بے پرواہی سے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ ماموں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے ہاتھ کھڑے آدمی بولا، مسعود جی اب باہر بھی ذرا رنجا فرماؤ، اکھیاں دکھاتے ہو، ذرا چہرہ بھی دکھا دو۔ وہ آبی سے مخاطب تھا اور ایک چمکیلا خنجر اس نے بھی تھام رکھا تھا مگر سیدھے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے باکھل، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک بھاری بھرکم آواز گاڑی کے عقب میں ابھری۔ یعنی بابا، یہ آپ کے ناشتے اور زہرانے کے لیے کچھ مال ہے۔ ماموں کانجن، آؤ جانم اینڈ خانم، اب باہر بھی آ جاؤ، باکھل نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی نے میرے پہلو میں چٹکی لی اور بڑی ادا سے اپنے نیل پالش لگے ناخنوں کی نمائش کرتا ہوا ٹیکسی سے اترا۔ میں بھی اس کے پیچھے
باہر نکل گیا۔ بھائی واہ ماشاءاللہ، باکھل بڑی سروقت چیزیں لائے ہو، آج تو دیکھو تو اس تہ خانے میں گلزار کھلا دیا ہے تم نے۔ یعنی ہمیں سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، وہ بھی آبی کی چشمے سرما سا کو دیکھ کر بونچ کر سا رہ گیا تھا۔ آبی نے اپنے پاؤں کے ساتھ ساتھ میرے پاؤں کے ناخنوں پر بھی نیل پالش لگا دی تھی اور وہ ان خوبصورت سے نازک نازک سلیپروں پر فدا ہو رہا تھا۔ وہ کیانی بابا جس کی عمر یہی کوئی 40 سال ہوگی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تم لوگوں نے؟ جی نہیں کیانی بابا، مال جیسا ملا ویسا ہی بغیر ملاوٹ کے آپ تک پہنچا دیا ہے، ماموں کانجن نے کہا۔ یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ کیانی بابا نے ہمیں بلیوں تک تیز روشنی میں گھورتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں عمدن خاموش کھڑے تھے۔ کہتے تو کیا کہتے، اور ابھی کئی بار میری پسلی میں انگلی مار کر مجھے کہہ چکا تھا کہ ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے تاکہ معلوم تو ہو سکے کہ وہ سالے چاہتے کیا ہیں اور ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ حالانکہ یہ سارا ہی احمقانہ تھا۔ ابھی کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مغویہ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں تھی، مگر بعض اوقات آبی کے مشورے ہمیں عملی طور پر لے ڈوبتے تھے، اور اس روز بھی یہی ہوا۔ کیانی بابا کچھ حیران سا ہو رہا تھا، بولا یہ اپنے منہ سے تو کچھ بھی نہیں کہتی ہیں، اگر یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں تو ان کو باؤ تاؤ کی بات تو کرنی چاہیے۔ ذرا یہ نقاب تو اتارو جانے کیانی۔ اس بدبخت نے ہاتھ بڑھا کر آبی کے چہرے سے مہین نقاب اٹھا دیا، مگر ابھی اس کی ناک پر جمع نقاب کان کی ایک لو سے دوسری لو کو چھپائے ہوئے تھا۔ آبی کی وہ چمکتی ہوئی دمبالا دار سرے کی زاد میں آئی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر کیانی بابا کے چہرے پر روشنی سی آ گئی۔ بولا، اب یہ پردہ بھی اتار دو میری جان، اب خود چل کر آئی ہو تو پھر یہ پردہ کیسا؟ یہ کہہ کر اس نے آبی کی ناک پر سے بھی نقاب نوچ لیا۔ آبی نے یوں کیا کہ بڑی ہی نستعلیق انداز میں مخنشوں کی طرح آنکھیں جھکا کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے وہ کھردرے نقوش دیکھ کر کیانی بابا پر جب حقیقت عیاں ہوئی تو وہ چیخ کر بولا، یہ تم کن خسروں کو اٹھا لائے ہو کمینوں؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کون ہو تم بدذاتو؟ کیانی نے میرے برقے کا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم کف دردن ہو گیا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑ کر جوڑ پر انگوٹھے کا دباؤ ڈالا تو اس کی کلائی کا جوڑ کھل گیا۔ ہلکی سی کڑک کی آواز ابری تو وہ زخمی کتے کی طرح چیختا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی وہ بے پناہ چیخیں میں آج تک نہیں بھول سکا ہوں۔ اپنا دایاں ہاتھ اس نے دونوں رانوں میں دبا لیا تھا۔ استاد باکھل، ماموں کانجن اور ان کا تیسرا ساتھی اس سے لپٹ سے گئے۔ یہ کیا کر دیا ہے تم نے کیانی بابا کو؟ استاد باکھل نے اپنے استاد کی ان چیخوں پر تل ملاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا وہ نکیلا خنجر اس نے سیدھے ہاتھ میں لے کر مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا۔ میرے بائیں ہاتھ میں بریف کیس تھا اور اپنے دفاع میں صرف دایاں ہاتھ ہی استعمال کر سکتا تھا۔ آبی مجھ سے 2 قدم دور کھڑا تھا۔ جیسے ہی باکھل نے میرے برقے کو گریبان سے پکڑا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اپنے وجود کی پوری قوت سے اس کے چڈوں میں گھٹنا کچھ اس طرح مارا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا۔ کانجن اور اس کا دوسرا ساتھی یہ بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئے۔ بھائی کانجن کا ساتھی خنجر لہرا بھی نہ پایا تھا کہ آبی نے پستول نکال کر اس کے سامنے کر دیا اور اس کے سر کے اوپر سے گولی چلاتے ہوئے بولا، بچے ذرا سنبھل کر رہ، تیرے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں گرے ہیں۔ یہ کہہ کر آبی نے اس کے ہاتھ سے وہ خنجر یوں کھینچ لیا جیسے وہ اس کو مسحور کر چکا ہے۔ کیانی بابا کی دردیلی چیخیں ابھی تک نہیں تھمی تھی۔ کیوں ماموں کانجن، کیا خیال ہے تیرا؟ روزہ کھلنا چاہیے کہ نہیں؟ تجھے زنانے مردانے میں کوئی فرق ہی نہیں لگتا؟ آبی نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اس میش چشم ڈرائیور کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک ایسا جامپڑ مارا کہ وہ لڑک سا گیا۔ گگیا کر بولا، مجھے معافی دیں سرکار، یہ سب میں نے باکھل کے کہنے پر کیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ تم ادھر تہ خانے میں یہی دھندا کرتے ہو سالے؟ کتنی عورتیں لا چکے ہو یہاں اور کیا کرتے ہو انہیں؟ آبی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ پتا نہیں سرکار، یہ سارا کام بابا جی کرتے ہیں۔ یہ ٹیکسی انہی کی ہے اور میں ان کا تنخواہ دار ملازم ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی آبی تڑپ کر کیانی بابا کی طرف
طرف بڑھا اور اس کے سر کے لمبے بالوں کو مٹھی میں لے کر اسے زمین پر سے اٹھا کر بولا، یہ تو کتیا کی طرح چیخنا بند کر دے سالے، اور یہ بتا کہ یہ چکر کیا ہے تیرے، تو ہم یہ دونوں بازو ہی توڑ دیں گے، سمجھا کیا ہے تو نے ہمیں؟ کیانی بابا اول درجے کا عیاش اور نکارا آدمی اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس کی آواز کا وہ تحکم اور اس کے چہرے کی وہ لالی شراب کی مرہون منت تھی، بدن اس کا شراب ہی نے پھلا دیا تھا۔ وہ اس ذرا سی کاشمکش سے ہانپنے لگا تھا، اس کی کلائی کا جوڑ ہی ذرا سا ہل گیا تھا۔ اسے میں نے قتل تو نہیں کر دیا تھا، میرا اندازہ تو یہی تھا، مگر وہ زیادہ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ ان چاروں کو ہم نے ہانک کر یکجا کیا تو کیانی بابا نے ہمیں اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اتنا ظلم تو نہ کرو مجھ غریب پر، کیا خیال ہے کیانی بابا، چلیں ہم تمہارے ساتھ خلوت میں؟ آبی نے اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک کیانی بابا اپنی کلائی کے درد کو بڑی حد تک سہار چکا تھا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر وہ چاروں بری طرح لرزنے لگے تھے اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کیانی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک بار پھر اپنی کلائی کو بغل کے نیچے دے کر دہاڑنے لگا، اوئے ہمیں کوئی ٹھنڈا تتا پانی ہی پلا دو، آخر کو ہم تمہارے مہمان ہیں۔ میں نے باکھل کے کھلے منہ میں ایک دم پستول کی نال ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ اس طرح بدک کر پیچھے ہٹا کے چاروں شانے چت فرش پر گر گیا، وہ سالا مٹی مٹی ہوا جاتا تھا۔ یہ قصہ کیا ہے پیارے، تو ہی کچھ بتا دے ہمیں، میں نے باکھل کے ساتھی کے سامنے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ ہمیں غلطی لگ گئی ہے باجی، ہمیں معافی دے دیں، تو سالا ہے ہی کسی غلطی کا نتیجہ۔ تیرا نام کیا ہے؟ تجھے یہ جوان مسوک نظر آتا ہے؟ اب کی بار میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مار دیا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور کیانی بابا سے لپٹ گیا۔ ان کو روکو بابا جی، یہ ہمیں گولی مار دیں گے۔ ایک بڑی ہی پھیکی مسکراہٹ کیانی بابا کے لبوں پر ابری اور وہ اس آدمی کو پرے دھکیل کر بولا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، چلو ان کے لیے چائے بناؤ مدنی اور ان کی عزت سے اندر بٹھاؤ۔ وہ شاید اس عرصے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ہم کس کماش کے آدمی ہیں۔ ہاں اب تم سیدھی راہ پر آئے ہو کیانی بابا، ہم سے وہی سلوک کرو جو شہنشاہوں سے کرتے ہیں۔ کوئی اور بھی مسوک اندر باندھ رکھے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اب کی بار کیانی بابا سے بڑی رسان سے بات کی۔ وہ بہت ہی افسردہ سے لہجے میں بولا، یہ لڑکے کبھی کبھی کرمستی کر جاتے ہیں بھائی جی، مگر آپ نے یہ سوانگ کیوں رچا رکھا ہے؟ پولیس سے منہ چھپاتے ہیں آپ؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے بابا جی، اور تم ٹھہرے پکے ولی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ولی را ولی می شناسد، اپنا مسوک خانہ تو دکھاؤ ہمیں۔ آبی نے باکھل کو زمین پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سالے بالکل ہی بودے ثابت ہوئے تھے، تھا ان چاروں کا ساجہ، اور اس کاروبار میں اس کے ساتھ کوئی پانچواں شریک نہیں تھا۔ اس تہ خانے میں 3 ٹیکسیاں اور بھی کھڑی تھی جنہیں باکھل مدنی اور وہ کیانی بابا خود چلاتے تھے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ایک کونے میں بنے ہوئے چھوٹے سے ایک کمرے میں لے گئے، وہی ان کی رہائش گاہ تھی۔ اندر پنکھا چل رہا تھا، اس کو ذرا تیز کر کے کیانی بابا نے اپنی کلائی ماموں کانجن کے سامنے کر دی۔ اس پر وہ بجلی کا تیل مل دے ماموں، اگر جوڑ نہیں اکھڑا تو درد رک جائے گا۔ تمہارا جوڑ اکھڑ چکا ہے بابا جی، اب یہ پلستر سے کم پر سیدھا نہیں ہوگا۔ کیانی بابا کی کلائی میں اب بھی ٹیسیں اٹھتی تھیں، جس کا چمکارا اس کے چہرے پر پڑتا تھا تو وہ پیلا ہونے لگتا تھا۔ ماموں اس ہاتھ پر تیل ملنے لگا۔ کیانی نے اپنے درد کو دباتے ہوئے پھر ہم سے پوچھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ نے یہ زنانہ کپڑے کیوں پہنے تھے؟ یہ تمہارے پوچھنے کا سوال نہیں ہے بابا جی، اگر کوئی سواری تم نے اندر باندھ رکھی ہے تو ہمیں بتا دو اور یہ دھندا بند کر دو۔ یہ ظلم ہے، بے خبر زنانہ سواریوں کو تم کب سے ادھر لا کر ذلیل کر رہے ہو؟ ابھی نے بڑے جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ ایمان سے ادھر اور کوئی سواری نہیں ہے، ان سالوں نے کوئی 3 مہینے بعد یہ حرکت کی ہے، بہت سی تو ایسی ہیں جو خوش یہاں آ جاتی ہیں، یہ سب چھڑے ہیں، ذرا موج میلہ کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کوئی دھندا نہیں ہے ہمارا۔ کیانی نے بڑے وسوخ سے یہ بات کی۔ میں ذرا کپڑے بدل لوں، دوسرے کمرے میں کوئی ہے تو نہیں؟ میں نے اس کی بکواس سے عاجز آ کر کہا۔ ہمیں برقعوں میں دیکھ کر اس کی رال جس طرح ٹپکی تھی وہ ابھی تک میری
میری نگاہ میں تھی۔ وہ سرتاپا جھوٹ بول رہا تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کے اس مسئلے میں اور نہیں الجھیں گے۔ فائدہ ہی کیا تھا، ہماری اپنی جان عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ شہر میں خدا جانے قدم قدم پر لوگ کیسے کیسے گھپلے کرتے پھر رہے تھے۔ ہم خود بدترین قسم کے جرائم کے مرتکب ہو چکے تھے۔ ہم خواہ مخواہ ہی نصیحت خان بن جاتے تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہوتا۔ ہماری اپنی مری میں ہڈی پھنس چکی تھی جسے ہم نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے۔ نہیں، دوسرے کمرے میں کوئی نہیں ہے، آپ وہاں جا کر کپڑے بدل لیں، کیانی نے اپنی کلائی کو کوہنی سے دباتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بلا وجہ اس آدمی کو اتنے دنوں کے لیے بیکار کر دیا۔ مجھے اس کی کلائی پر زور نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ فائدہ ہی کیا تھا، ہم سب ایک ہی گلیم میں لپٹے ہوئے لوگ تھے۔ کوئی زار پرست تھا تو کوئی زان پرست، اور ایک دوسرے سے منافقت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے ہم سب جنگے زرگری میں مصروف تھے۔ میں نے ساتھ کے کمرے میں جا کر بریف کیس کھولا اور اس میں رکھی جینز اور قمیض نکال لی۔ ایک جوڑا آبی کا تھا اور دوسرا میرا۔ اپنے بوٹ بھی ہم اس میں باندھ لائے تھے۔ اس بریف کیس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ضرورت کے مطابق جگہ پیدا کی جا سکتی تھی۔ اس کے وسط میں چھوٹا چمڑا اس طرح لگا تھا کہ اسے بڑی آسانی سے کھول کر بریف کیس میں زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکتی تھی۔ میں لباس پہن چکا، اس کمرے کے ساتھ بنے غسل خانے میں جا گھسا اور اپنے چہرے پر غازے علائش دو ڈالی۔ اس افراتفری میں ہم اپنی مونچھوں سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ غصہ مجھے اس ماموں کانجن پر آ رہا تھا۔ اس کی گردن پر کوئی کاری ضرب ہمیں ضرور لگانی چاہیے تھی۔ اس نے ہمیں اس فساد میں مبتلا کیا تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں کیانی بابا کے پاس جا پہنچا۔ بریف کیس آبی نے اٹھا لیا اور وہ بھی اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ اتنے میں مدنی ہمارے لیے چائے بنا لایا تھا۔ ایک پیالی وہ سب ہاتھ میں لے کر سرڑ کرنے لگے۔ کیانی بابا بولا، میرا یہ درد کچھ کم ہو گیا ہے ماموں، یہ تیل لگا ہے، میرا خیال ہے کہ میرا جوڑ بچ گیا ہے۔ اس جوان کی گرفت ایسی ہے، ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالا کر کیانی بابا، تو بچ گیا ہے میرے ہاتھ سے، ورنہ میں گردن کا منکا توڑ دیتا ہوں۔ ہم کسی دن پھر یہاں آئیں گے، اپنا ریکارڈ سیدھا رکھنا۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ وہ چاروں اس وقت بہت ہی سنجیدہ اور سہمے سے نظر آ رہے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بلائیں انہیں کیسے چمٹ گئیں۔ جب آبی لباس تبدیل کر کے واپس آیا تو مجھے اس پر بھی ترس آ رہا تھا۔ اس کے ناخنوں پر لگی نیل پالش عجیب سی لگتی تھی اور مونچھوں کے بغیر وہ کوئی اجنبی سا لگتا تھا۔ بولا، چل یار اٹھ، ان بدماشوں نے ہمارا بہت وقت ضائع کر دیا ہے، اٹھ چائے تو پی لے ذرا۔ لعنت بھیج اس چائے پر اور دیکھو یہ کیانی بابا، تو کسی سکھ گیانی کی اولاد لگتا ہے مجھے۔ ہم کسی دن پھر آئیں گے اور تجھ سے باقاعدہ حساب لیں گے۔ ہم تم چاروں کو گولی مار دوں گا، سالو چاروں کے بال بیرنگ نکال دوں گا۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور اندر سے بہت ہی تپا ہوا تھا۔ وہ چاروں چپ چاپ بیٹھے اس کی دھمکیاں سنتے رہے۔ لگتا تھا ان کی میاں ہی مر گئی ہے، ذرا سا بھی کمر کا زور وہ نہیں دکھا رہے تھے۔ چلو ماموں کانجن گیٹ کھول ذرا، تیری پسلی میں ہم کوئی کراری ضرب نہیں لگا سکے، اس کا ہمیں افسوس ہی رہے گا۔ وہ گل برے کھلونے کی طرح اٹھا اور تیز تیز قدموں سے ہمارے آگے چلنے لگا۔ اس کے تینوں ساتھی کمرے میں بس بیٹھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ماموں نے بڑے مؤدب طریقے سے گیٹ کھولا تو آبی نے زناٹے کا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بولا، لعنت ہے تیری شکل پر دیوس کے بچے، تیری ٹیکسی کا نمبر مجھے یاد رہے گا۔ وہ بیچارہ تل ملا کر پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے اس نے گیٹ بند کر لیا۔ یار کس سیاپے میں پھنس گئے تھے ہم، یعنی ہمارے ساتھ یہ کام بھی ہونا ابھی باقی تھا۔ تو حسین بھی تو بہت لگ رہا تھا ابھی، وہ تجھ پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ یہ تیری مد بری آنکھیں، یہ گلابی گال، یہ ابرو، بکواس نہ کر جلانی، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ کوئی ٹیکسی پکڑ، اب جانا کہاں ہے؟ ہمارے لیے یہاں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے۔ یہی میں سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہم ادھر مردان شاہ کے پاس جا ٹھہرتے ہیں، ابھی تکریم احمد سے ہمارا رابطہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں چل، یہ ٹھیک ہے، وہ جگہ ہمارے لیے بہت محفوظ رہے گی۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، مصیبت کی اس گھڑی میں مردان شاہ کے حجرے سے زیادہ بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ چند
قدم آگے چل کر ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر ڈرگ روڈ پر جا پہنچے۔ مردان شاہ ہمیں ہوٹل کے کاؤنٹر پر ہی مل گیا۔ اس نے ہوٹل کے دروازے پر رمضان کی وجہ سے پردہ لٹکا رکھا تھا۔ گاہکوں کی کند استرے سے حجامت بنانے کے لیے وہ سارا دن کاؤنٹر پر کمپا لگا کر بیٹھا رہتا تھا اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ کھانا بہت اچھا پکواتا تھا اور مقابلتاً بہت سستا بیچتا تھا۔ یہی وجہ تھی اس ہوٹل پر ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ حق ہو کا نعرہ لگا کر اٹھا اور کاؤنٹر کو اپنے ملازم کے حوالے کر کے ہماری طرف لپکا۔ روزہ خوروں نے ہوٹل کے اندر سگریٹ کا دھواں بھر رکھا تھا۔ ہمارے پاس پہنچ کر مردان شاہ بولا، آؤ یار جی آؤ، میں بس تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، آؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں اپنے اجلا خاص میں لے گیا۔ بولا، یہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ وہ مونچھیں کیا ہوئی؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے مردان شاہ، بہرحال تو فکر نہ کر، ہم ٹھیک ہے۔ تمہارے بھتیجے جمیل کا کیا حال ہے؟ اب وہ علاج کروا رہا ہے، صبح شام ٹیکے لگ رہے ہیں اسے، پر یار اس ڈاکٹر کو تو پکڑنا چاہیے۔ ہم اس کے پیچھے ہی پھر رہے ہیں مگر آج ہم بہت تھک گئے ہیں اور 2 گھڑی آرام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ادھر ہی لیٹ جاؤ، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ اس نے حسب عادت ہمیں سوڈے کی بوتلیں کھول کر تھما دی۔ رات ہم ادھر ہی رہیں گے مگر جگہ یہاں کم ہے۔ نہیں، جگہ میرے پاس بہت ہے، تم بے فکر ہو کر یہاں سو رہو۔ ایک کمرہ میں نے ادھر سامنے کے مکان میں بھی لے رکھا ہے، وہاں میرے 2 ملازم سوتے ہیں، میں بھی آج ادھر لیٹ رہوں گا، جو مرضی ہے کرو۔ ہم کچھ زیادہ ہی تھک گئے ہیں، میں نے بستر پر پھیل کر لیٹتے ہوئے کہا۔ مردان شاہ ہمارے پاس کچھ دیر تک بیٹھا رہا اور پھر ہمارے موڈ کو سمجھتے ہوئے وہ دروازہ بھیڑ کر باہر نکل گیا۔ اب بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لے کر بولا، یار جلانی، پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے، وہ سراسر غلط لوگ بھی ہمارے ہاتھ سے بچ نکلے، ہماری طرح ان کی بھی رسی دراز ہی لگتی ہے۔ اس ترمذی کو کھلا چھوڑ کر ہم سے زبردست غلطی ہو گئی، ہم بچ نکلے ہیں، بس یہی غنیمت سمجھو۔ ہمارا حال پل سے گزرتے کتے ایسا ہوا ہے جلانی جس کے منہ میں بوٹی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں خود کو اتنی ارذل سطح پر گرانے کے لیے کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آبی نے زہر خند کیا۔ بولا، اس کتے نے نیچے پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا تھا، پانی میں جو کتا اسے نظر آیا اس کے منہ میں بھی بوٹی تھی۔ وہ کتا سالا ہماری طرح ہی عقل سے پیدل تھا، منہ کھول کر دوسرے کتے پر بھونکا تو اس کے منہ سے بوٹی گر کر پانی میں جا پڑی۔ ہمارا بھی یہی حال ہوا ہے۔ نہیں یار، اپنے آپ کو اتنا بھی مت گرا، ہم نے تو اپنا کوئی عکس نہیں دیکھا، ہم تو کسی پر نہیں بھونکے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ لے کر کھولتے ہوئے کہا، ہمارے مونس و غم خواران وہ سگریٹ ہی تھے۔ جب نفس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، جب کہتے کہ منہ سے بوٹی گر جاتی ہے، جب تقدیر کسی جھوٹے آدمی کو گولا اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے تو اسے ایسے ہی نشے کی تلاش ہوتی ہے جو ذہن اور نظر کو دھندلا دے۔ ہم بھی ان دنوں بے شمار سگریٹ پھونک رہے تھے، ہر لمحے کے حلقے میں دھوئیں کا مرغولا رکھتے جاتے تھے۔ یہی ہمارا مشغلہ تھا۔ وہ دھواں سکون پہنچاتا تھا، آرام دیتا تھا، غم ربا تھا اور ہماری اندرونی اذیتوں پر پھاہے کی طرح جا لگتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔